السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل ہو جائے، اور وہ ایسا ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرنے لگیں، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے جو بہترین وظیفہ ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے نذرانے پیش کرنا۔ جتنا زیادہ درود شریف آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے، اتنا ہی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ کی سینے میں، آپ کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بڑھتی جائے گی۔ درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو آپ کا نام لے کر، آپ کے والد کا نام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا بھیجا ہوا درود شریف پیش کرتا ہے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہوں گے جو صبح دوپہر شام بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھتے رہتے ہوں گے، اور ان کا نام جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوگا۔ تو یقیناً یہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں شامل ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں میں انشاءاللہ ان کا نام ہوگا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز جو ہے لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ تو جتنی کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں گے، اتنا ہی آپ آقا کے قریب ہوتے جائیں گے، اور درود شریف جو ہے یہ آپ کی تمام روحانی جسمانی جو پاکیزگی ہے اس کا بھی باعث بنتا ہے۔ جتنا درود شریف آپ پڑھتے جائیں گے، آپ روحانی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی جو ہے وہ پاک ہوتے جائیں گے۔ کوشش کیا کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، چلتے پھرتے سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی آپ کو بڑا لگتا ہے، چلتے پھرتے پڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو آپ کوئی سا بھی درود جو احادیث مبارکہ میں ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن درود شریف پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ جمعۃ المبارک میں عصر کی نماز کے بعد جو ہے 80 دفعہ، عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی بہت زیادہ برکات ہیں، اور آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، جب آپ آہستہ آہستہ پڑھنے شروع کر دیں گے تو آپ کی زبان پر بھی درود شریف جاری ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ کوئی زندگی کا دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ درود شریف نہ پڑھیں، کیونکہ جس دن آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے اس دن آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آقا کی بارگاہ میں نہیں پیش ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود کے نذرانے پیش کرتا ہے، اس کے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی جو ہے وہ پاک ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہ گزرے جس میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف نہ پڑھا ہو۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک کے دن تو خصوصی درود شریف کا اہتمام کیا کریں، جمعرات سے ہی اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا کریں، اور جب درود شریف پڑھیں تو اس کی تیاری کریں، یعنی آپ کا ذہن، دماغ، جسم جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی جائے۔ آپ سنت کے مطابق آپ غسل کریں، سنت کے مطابق آپ تیاری کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیالات میں رکھیں اور مد نظر رکھیں، مدینے کے مناظر رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اپنے سینے میں رکھیں، اور جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے جتنی آپ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنی آپ محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا جائے گا، اور آپ کی جو روحانیت ہے اس کے بھی اعلیٰ مقام کو آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ کی روح بھی صاف ستھری ہو جائے گی، آپ کا جسم بھی صاف ستھرا ہو جائے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے سینے میں بڑھتی جائے گی، اور اسی طرح انشاءاللہ عز و جل قوی امید ہے کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ بھی ہو جائے، اور آقا کی زیارت ہو گئی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا
کامیابی سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی درود شریف پڑھیں پوری لگن کے ساتھ پڑھیں، ذہن کو پورے دنیاوی خیالات سے پاکیزہ کر کے درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل پورے خشوع خضوع کے ساتھ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو فرشتے پھر آپ کا نام لے کر آپ کا بھیجا ہوا درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے، تو آپ کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے اوپر خاص فضل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو درود شریف پڑھنا بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بس معافی فرما دے اور اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا، یعنی جس نے درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ سے بھی وہ بھول گیا۔ اور جس کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنی روٹین بنا لیں کہ میں نے کم از کم 1000 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور ساتھ میں نے استغفار کرنی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، سنت کے مطابق، عین سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور سب سے بڑی جو خوشی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ آپ اگر 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو 1000 دفعہ فرشتہ فلاں بن فلاں نام لے کر آپ کا سلام درود آقا کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اور اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم جیسے گنہگار سیاکار بدکاروں کا نام پیش ہو، اور بار بار پیش ہو، اور روزانہ پیش ہو، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں ہوگا جب قبر کی اندھیری رات ہوگی اور ہم قبر میں ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آقا ہمیں ضرور پہچانیں گے، اور اللہ کے فضل سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم سے انشاءاللہ ہمیں قبر کے جو عذابات ہیں ان سے نجات ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آپ لوگوں سے عرض ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ضرور خیال رکھا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کی وجود کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے جسم سے کسی دوسرے انسان کو، کسی جانور کو، کسی بھی چیز کو تکلیف نہ پہنچے جو آپ کے لیے بعد میں خطرے کا باعث بنے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے ہزاروں کروڑوں نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، اور درود شریف کی برکت سے اللہ پاک آپ سب پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے، آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہر قسم کی مالی، بدنی، ذہنی، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے اور ایک سچا اور پکا عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔